بعض حضرات لفظ صوفی کو لفظ صوف سے ماخوذ مانتے ہیں جو یونانی لفظ ہے بمعنی حکمت، اور یہ لفظ عربی میں دراصل یونانی سے درآمد شدہ ہے۔ عربی میں پھر سین کو صاد سے بدل دیا گیا ہے۔ یہ رائے مستشرقین کا ہے، لیکن اسی رائے کو ایک مشہور مستشرق تیوڈر نالڈک نے کافی تحقیق کے بعد بے بنیاد ثابت کی۔ اس وجہ سے تصوف اسلامی کے مخالفین جو تصوف کو فلسفہ قدیم کے ساتھ جوڑنے کی صحیح حاصل کرتے ہیں تو ان کی تردید کے لیے تیوڈر نالڈک مستشرق کی تحریر ہی کافی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقادر لون صاحب فرماتے ہیں کہ اس مستشرق کی تحقیق کے بعد یہ رائے کہ لفظ صوفی صوف سے ماخوذ ہے ہمیشہ کے لیے ناقابل اعتبار ٹھہری۔ بعض حضرات لفظ تصوف اور صوفی کو یونانی زبان سے درآمدگی کی کوششیں اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو غیر اسلامی کہنے میں ان کو بنیادی آسانی میسر ہو جائے، لیکن یہ ایک ناکام کوشش ہے، اس لیے کہ فلسفہ یونانی کی عربی زبان کو ترجمہ اور انتقال دوسری صدی ہجری کی اختتام میں ہو گئی ہے، جبکہ لفظ صوفی کا استعمال اس سے پہلے ہی عربوں میں ہوئی تھی۔ ابو ہاشم سفیان ثوری نے صوفی کے لقب سے فرمایا ہے، ثابت ہوا کہ تابعین حضرات کے دور میں صوفی کا لفظ مستعمل تھا، جبکہ اس وقت یونانی فلسفہ کا نام و نشان ہی عربوں میں نہیں تھا۔ حضرت شیخ ذکی ابراہیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جدیہ تصوف میں لسان العرب اور معجم الوسیط کے حوالوں سے ثابت کر دیا ہے کہ یہی لفظ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں بھی کعبہ شریف کے خادموں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مزید نقل فرماتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی اپنے شیخ محمد بن ناصر سے وہ اسحاق ابراہیم بن حبال سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو محمد سعید الحافظ فرماتے ہیں کہ میں نے ولید بن قاسم سے پوچھا کہ صوفی کا نسبت کس چیز کی طرف ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک قوم دین ابراہیم پر تھی، ان کو صفتا کہا جاتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور لوگوں سے منقطع ہو گئی تھے، کعبہ شریف کی خدمت کرتے تھے، بس جو شخص ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا اسے صوفیہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ الغوث بن مر اور بنی اخین تمیم کی اولاد تھی۔ دور صحابہ میں صوفی کی عدم شہرت کا وجہ، ایک مشہور سوال اور اس کا جواب۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ زمانے قدیم سے یہ لفظ عربوں میں مروج تھا اور پھر خیر القرون میں بھی اس کی استعمال ثابت شدہ ہے، تو ایک سوال پیش آتا ہے کہ خیر القرون کے بعد جس طرح کثرت سے اس لفظ کا استعمال نیک اور زہاد لوگوں کے ہوتا ہے، کیا وجہ ہے کہ اصحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین نے اس لفظ کی اتنی شد و مد سے کثرت کے ساتھ لفظ صوفی کا استعمال نہیں کیا؟ جواب: لفظ ثبوت تو خیر القرون کے دور میں ہے جو جواز کی ثبوت ہے، لیکن کثرت استعمال اس لیے نہیں ہوئی کہ صحابیت اور تابعیت و تبع تابعیت سے بڑھ کر کوئی لقب نہیں ہے۔ بشمول لفظ صوفی کے اسی وجہ سے انہوں نے اور کسی لقب کو اس یعنی صحابی، تابعی، تبع تابعی سے بہتر نہیں سمجھا، جبکہ خیر القرون کے بعد چونکہ صحابی، تابعی اور تبع تابعی کا استعمال بند ہو گیا، اس وجہ سے اہل تقوی نے دیگر تمام اچھے القاب میں سے لفظ صوفی کا انتخاب کیا، تو اس کی ممتاز ہونے کے بین ثبوت ہے۔